ہارون رشید اور ریڈیو پاکستان، جان ایلیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو اسلامی تاریخ سے غیر معمولی عقیدت رہی ہے۔ یہ رجحان اپنی ماہیت کے اعتبار سے بلا شبہ ایک پسندیدہ رجحان ہے کہ اس طرح ہمیں ماضی کے درخشاں سلسلوں سے وابستہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہم تاریخ کے گرہ مایہ ورثوں سے بہرہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنی تاریخ کو بھول کر بیٹھ جائے تو پھر وہ یکسر بے بنیاد ہو کر رہ جائے گی۔ تاریخ حرارت و قوت کا وہ آتش کدہ ہے جس سے قومیں زندگی اور آگہی کے شعلوں کا اقتباس کرتی ہیں، مگر بر صغیر کے مسلمانوں نے تاریخ کو مجموعی طور پر جس انداز سے قبول کیا ہے وہ انداز بڑا مہلک ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں تاریخ کو سر کے بل کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخ کا جائزہ لینے اور اس کا مطالعہ کرنے کے دوران ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ظالم کسی طرح بے قصور اور مظلوم کسی ترکیب سے قصوروار ثابت ہو جائے۔ یہ انداز روز بروز عام ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ماہرین تاریخ نے یہی ہنر دکھایا ہے۔ مسلمان تاریخ کو اپنے جدید مبصروں سے یہ شکایت ہے کہ ان مظلوموں کی داد دینے والے کہیں نظر نہیں آتے۔ تاریخ کے قارئین کو پورے اہتمام کے ساتھ ظالموں کی وکالت اور مظلوموں کی مخالفت کرنے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا مصنف جب محمود غزنوی اور فردوسی کے سلسلے میں کچھ لکھتا ہے تو کچھ ایسی فضا قائم کرتا ہے کہ خواہ مخواہ محمود غزنوی معصوم اور رحم دل اور فردوسی ناشکر گزار قسم کا ایک بد دماغ شاعر نظر آئے۔ عالمگیر اور دارا شکو کے معاملے میں خوش عقیدہ مسلمان ہمیشہ عالمگیر کی حمایت کرتا ہے۔ بہت سے مضامین میں ہمارے ہنرمندوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عظیم الشان دانشور منصور حلاج ایک خطرناک اور گمراہی پھیلانے والا قلندر تھا جسے تختہ دار پر چڑھا کر عباسی خلیفہ نے اسلام اور شریعت اسلامیہ کی ناقابل فراموش خدمت انجام دی۔ تاریخ نویسی کا یہ انداز سماج میں جرائم پیشگی اور بربریت کے رجحانات پھیلانے کے ہم معنی ہے۔ یہ کہنا کسی طرح بھی درست نہ ہوگا کہ مسلمان سماج میں تاریخ کے ساتھ یہ برتاؤ شروع ہی سے رہا ہے۔ یعقوبی، علامہ ابن طباطبا، طقطقی، طبری اور مسعودی کے لیے کون شخص ہے جو یہ کہہ سکے کہ تاریخ کا یہ اکابر واقعات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ مسلمان مورخین نے تاریخ کے فن کو عام طور پر جس دیانت، غیر جانبداری اور تحقیق پسندی کے ساتھ استعمال کیا ہے اور اس سلسلے میں جو اعلیٰ روایات قائم کی ہیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے؟ توقع یہ تھی کہ اس روشن عہد میں ان کی شاندار روایات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں جدید مصر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں اسلامی تاریخ کے ماخذوں کے ساتھ پوری طرح انصاف کرنے کا رجحان اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال اس دور کی ذہنی ساخت کے عین مطابق ہے۔ اب حقیقتوں کو چھپانا یا مسخ کرنا کسی کے بس میں نہیں رہا ہے۔ آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کریں لیکن مستشرق جو موجود ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے محققین کو آپ بھلا کس طرح روکیں گے؟ تاریخ کسی مقدمے کی پیروی کرنے والے وکیل کی وہ بحث نہیں ہے جو اپنے موکل کی طرف سے کی جائے، وہ ایک غیر جانبدار مبصر کا بے لاگ اظہار ہے۔ وہ حقائق اور واقعات کو اپنے پورے تسلسل میں دیکھنے اور دکھانے کا فن ہے، مگر ہمارے مورخین اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان حضرات نے جو فن سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ حال میں بیٹھ کر ماضی کے سفاک قاتلوں کی ہمتیں بڑھائیں، قتل و غارت گری کرنے والے لشکروں میں جوش ایمانی پیدا کرنے کے لیے عالم خیال میں جنگی باجے بجائیں اور اس طرح اپنی قیادت و شقاوت کے جذبے کو تسکین پہنچائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رجحان برابر بڑھتا جا رہا ہے اور تاریخی ناول اور تمثیلیں لکھنے والے حضرات نے اس کی خاص طور پر تبلیغ کی ہے۔ پچھلے دنوں جشن تمثیل کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان سے ایک ڈرامہ ہارون رشید نشر ہوا تھا جس میں ہارون رشید اور برمکی خاندان کے مشہور واقعے کو موضوع بنایا گیا تھا۔ ہارون رشید کے ہاتھوں برمکی خاندان کی تباہی اور بربادی کا سانحہ اتنا دردناک سانحہ ہے جسے پڑھ کر ایک سنگ دل آدمی کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یہ برمکی خاندان کے بزرگ یحییٰ ہی کی ذات تھی جس نے ہارون رشید کو ہارون رشید بنایا
اور وہ شخص یحییٰ کا باپ وزیر خلافت خالد ہی تھا جس نے خراسان میں عباسی خاندان کی محبت و عقیدت کے نقش قائم کیے۔ مگر ہم نے ایک دن یہ بھی دیکھا کہ آتش کدہ نو بہار کے درخشاں نجات موبد متولی برمک کا یہ نامور بیٹا بے مائیگی اور تہی دامنی کے عالم میں خلیفہ منصور کی عائد کی ہوئی رقم ادا کرنے کے لیے بغداد کی گلیوں میں مارا مارا پھر رہا ہے اور نگاہیں جھکائے ہوئے اپنے احسان مندوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ پھر یحییٰ کا دور آیا اور اس نے ہارون کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ ہارون کو اپنے بیٹے فضل اور جعفر سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ہارون فضل اور جعفر کی ماں کا دودھ پی کر پروان چڑھا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ خالد اور یحییٰ کو کیا خبر تھی کہ وہ جس تلوار پر صیقل کر رہے ہیں وہ انہی کی شہرک کو قطع کر ڈالے گی۔ اگر سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کی ادبی، تہذیبی اور علمی ترقی کے اعتبار سے مسلم تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار عہد کون سا ہے، تو ایک باخبر شخص بلا تعمل عظیم الشان عباسیوں کے زرعی عہد کا ذکر کرے گا۔ وہ زرعی اور قابل فخر عہد جو منصور سے شروع ہو کر عباسی خاندان کے نامور اور محترم فرزند مامون رشید پر ختم ہوا۔ مامون مشرق کا فلسفی حکمران جسے ہم روم کے فلسفی حکمران مارکس آریلیا سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور جو کئی اعتبار سے اس سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ اس روشن حقیقت کے باوجود اس عہد کے 3 خلیفہ صفاح، منصور اور ہارون رشید، اور خاص طور پر منصور اور ہارون رشید اپنی محسن کشی کے باعث تاریخ میں ہمیشہ بدنام رہیں گے۔ صفاح نے اپنے جانثار وزیر خلافت یعنی وزیر آل محمد ابو سلمہ خلال کو قتل کرایا۔ منصور نے اپنے سب سے بڑے محسن وزیر اعظم ابو مسلم خراسانی کا خون بہایا، اور ہارون نے اپنے سب سے بڑے وفادار اور مددگار خاندان یعنی برمکیوں کو تباہ کیا۔ اپنے منہ بولے باپ یحییٰ کو رسوائی اور اسیری کے عذاب میں مبتلا کیا، اور منتخب روزگار ادیب، مدبر اور عالم جعفر کو عبرتناک موت کی سزا دی۔ ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والی تمثیل میں بڑے شرمناک طریقے سے یہ ثابت کرنے کی سعی کی گئی ہے کہ اس مظلوم خاندان کی ہلاکت اور تباہی بالکل حق بجانب تھی۔ قاتلوں کو ہر مرحلے پر نوازنے اور سراہنے کی یہ شہوت اس سماج کے اخلاق کو تباہ کر ڈالے گی۔ یہ اقدار کا مسئلہ ہے۔ ہم اس نوع کے واقعات میں ایک ظالم کی وکالت کر کے دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظلم ایک پسندیدہ قدر ہے اور خوریزی کی بہرحال حمایت کرنا چاہیے۔ قوم کے ذہن کی اس طور پر تربیت کرنا اسے اخلاقی اعتبار سے ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ ریڈیو پاکستان کوئی نجی ادارہ نہیں ہے جسے تاریخ کو اس طرح مسخ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ ایک عوامی اور قومی ادارہ ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ ریڈیو پاکستان کے ذمہ دار اور باخبر حضرات نے ایک ایسی گمراہ کن تمثیل نشر کرنے کی کیسے اجازت دے دی۔ ہارون اور جعفر کے کردار افسانوی کردار نہیں ہے جنہیں حسب خواہش توڑا مروڑا جا سکے۔ جب آپ کسی تاریخی کردار کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں عائد ہونے والی تمام ذمہ داریاں قبول کرنی چاہیے۔ تمثیل میں جعفر برمکی کو ایک غدار وزیر کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اگر واقعات کو مسخ کرنے کی یہ روش عام ہو گئی تو مستقبل کی پاکستانی نسل تاریخ کے تمام مظلوم مقتولوں کو قاتلوں کی شکل میں دیکھا کرے گی، اور سقراط اور مسیح اس کو ظالموں کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ذہنیت کو ختم ہونا چاہیے۔ انسان اقدار کے مقدس نظام کو تباہ کرنے کی یہ کوشش بڑی ہلاکت خیز کوشش ہے جو تاریخی اور تہذیبی خیر و شر کے تمام پیمانوں کو توڑ ڈالے گی۔ آپ کی تاریخ میں ایسی شخصیتوں کی کوئی کمی نہیں جنہیں فخر و اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ خود ہارون رشید ہی کی شخصیت کے دوسرے پہلوؤں کو پوری طرح سراہا جا سکتا ہے۔ وہ اس سلسلے کا ایک ممتاز رکن تھا جس نے مشرق کی محرابوں کو دانش و حکمت کے چراغوں سے روشن کیا اور انسانیت کی ذہنی تاریخ میں نشاط ثانیہ کا بانی بنا۔ اگر حکومت و شاہی کے سلسلوں ہی کی تعریف کرنا مقصود ہے تو پھر بنو امیہ کے لائق شہزادے خالد ابن یزید کی تعریف کیجیے جس نے یونانی علوم کی اشاعت کا آغاز کیا۔ حاکم بامر اللہ فاطمی اور مامون اعظم کو سرائیے جو آپ کی تاریخ کے لیے قابل فخر ہیں، لیکن ظلم کا کوئی جواز پیش نہ کیجیے چہ جائے کہ اس کی حمایت کرنا۔
اس عہد میں ماضی کی صرف وہی اقدار زندہ رہیں گی، وہی حوالے قبول کیے جائیں گے جن کی فضا میں انسانی سعادتیں اپنے بازو پھیلاتی ہیں۔